سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب الٹیمیٹ کرائم میں یحییٰ خان کے خلاف ہونے والے ٹرائل پر روشنی ڈالی۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا، جنرل یحییٰ خان دنیا کے دیگر آمروں کی طرح اپنی پاپولیرٹی کے خابطے میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا عوام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ وہ اقتدار سے فراغت کے بعد اس غلط فہمی کا شکار تھا، لوگ اس کی محبت میں سڑکوں پر آ جائیں گے اور موجودہ حکمران اسے ایک بار پھر تخت پر بٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا خیال تھا اس کا دور پاکستان کی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا، تاریخ کبھی اس کے کارنامے نہیں بھلا سکے گی۔ چودھری صاحب نے یحییٰ خان کی اس غلط فہمی کے بارے میں بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا۔ یحییٰ خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے لانے اور لے جانے کے لیے مجھے 2 کاریں اور 1 ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا۔ ہم اسے صبح سویرے کھاریاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پنڈی لاتے اور شام کو واپس لے جاتے تھے۔ آخری دن اس نے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور بذریعہ سڑک جانے پر اصرار کرنے لگا۔ مجھے نہ تو ایسا کرنے کا اختیار تھا اور نہ ہی اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ ایسا کرنے میں سیکیورٹی کا زبردست خطرہ تھا۔ وہ سیالہ ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے ہیلی کاپٹر میں جبراً سوار کرانے سے گریز کیا اور اسے سمجھانے لگا کہ قابل اعتماد ٹرانسپورٹ، سیکورٹی اور حفاظتی دستہ وغیرہ فوری طور پر دستیاب نہیں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ شور سن کر چیف جسٹس اور کمیشن کے دیگر ارکان باہر آ گئے۔ چیف جسٹس نے یحییٰ خان کے ساتھ طویل بحث کے بعد مجھے حکم دیا، اسے سڑک کے راستے کھاریاں لے جاؤ۔ میں عدالت کا حکم بجا لینے پر مجبور تھا۔ میں اسے کار میں لے کر نکل کھڑا ہوا۔ یحییٰ خان راستے میں کہنے لگا، مجھے راولپنڈی لے چلو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، کیوں؟ اس نے بڑے تند لہجے میں سوال کیا۔ یحییٰ خان کا رد عمل ایسے شخص کا تھا جس نے زندگی میں کبھی حرف انکار نہ سنا ہو، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کا تکہ بوٹی کر دیں گے۔ لوگ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ مشرقی پاکستان میں شکست اور سقوط ڈھاکہ کے باعث وہ بہت برہم ہے۔ میں نے وضاحت سے بتایا، اس افسوسناک واقعہ کے ذمہ دار سیاستدان تھے، میں نہیں۔ اب اس کے لہجے میں احتجاج کا عنصر نمایاں تھا۔ عوام ایسی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ عام طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے دوبارہ نرمی سے جواب دیا، کیا میں زیر حراست ہوں؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا، نہیں، آپ میری حفاظتی تحویل میں ہیں۔ اس نے انکار میں سار ہلایا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ سر، میں آپ کو لوگوں کے غیظ و غضب سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ کیا میں اچھوت ہوں؟ یحییٰ خان نے بڑے طیش کے عالم میں کہا۔ اس کے بعد اس نے پنجابی میں واہ تباہی بکنا شروع کر دیا اور بولا، کیا میں نے کسی کی گدی کو چھیڑا ہے؟ چودھری صاحب تحریر کرتے ہیں۔ یہ خرافات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا، تاہم میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو پاکستان کا صدر، پاک فوج کا کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا۔ وہ ملک کی تباہی کا سب سے زیادہ ذمہ دار تھا، لیکن اسے اس چیز کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ یہی چیز وجہ تھی کہ فوجی شکست کے باوجود وہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس کی حکومت کے وہ تمام منصوبے یاد آ گئے جن میں اس نے سیاستدانوں کو لمبا راستہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ نئے آئین کی تیاری کی جان جوخم مشق میں الجھ کر خود کو ہلاک کر لیں۔ اس کام کو یکسر ناممکن بنانے کے لیے اس نے ایک شخص، ایک ووٹ کا حربہ بھی استعمال کیا تھا۔ اس نے 1 یونٹ کو بھی توڑ دیا تھا۔ مجھے یوسف چانڈیو کے ساتھ اس کی وہ گفتگو یاد آ گئی جس میں اس نے بھٹو کو مجیب کے خلاف صف آرا کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ یحییٰ خان مجھے سچ مچ شیطان لگنے لگا۔ میں انہی خیالات میں تھا کہ جب ہمارے سامنے سے گزرنے والی ٹرین کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ پتہ چلا کہ ہم صالح کے ریلوے پھاٹک پر رک گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ویران جگہ میں بھی یحییٰ خان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہماری کار کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ یحییٰ خان کی خوش قسمتی سے پھاٹک جلدی ہی کھول گیا اور ہم نے بھگوڑوں کی طرح رفتار تیز کر دی۔ یحییٰ خان کا رنگ فاق ہو گیا، وہ بری طرح کانپنے لگا، جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
میں خاصی دیر تک اس کی اس حالت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس موقع پر میں نے اس سے کہا اور راولپنڈی چلے۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا، نہیں، ہمیں بنی بنگلہ جانا چاہیے۔ تم ایک سرکاری ملازم ہو اور میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھ پر احسان جتلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس چیز نے میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا کر دی۔ میں نہ صرف تمہیں راولپنڈی لے جاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی راجہ بازار کے بیچ سے گزاروں گا۔ میں نے اصرار کیا۔ میں نے اپنی بات پوری طرح ذہن نشین کرانے کی کوشش کی۔ وہ اب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نام نہاد نہ ڈر سپاہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ شخص جو پوری دنیا بلکہ بڑی طاقتوں کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، وہ صرف چند پتھروں سے سابقہ پڑھنے پر بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ آخر میں میری منتیں کرنے لگا، مجھے کھاریاں لے چلو۔ ظاہر ہے میں اسے کسی صورت راولپنڈی نہیں لے جا سکتا تھا۔ بنی ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اسے ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ برائے کرم کسی سے کہیں میں اس جگہ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں گیدڑوں کی بھرمار ہے جو رات کو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔ اس نے ملتجانہ لہجے میں کہا، سر آپ کو بہت اچھے ساتھی میسر ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ دوسرے ریمارکس پر چین بچیں تو ہوا، لیکن اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ جب میں راولپنڈی واپس پہنچا تو میں انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ میں اس کا مکروہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، میں اس کی حفاظت کے لیے آئندہ اپنے کسی ماتحت کو بھیج دیا کروں گا۔ میں ایسا ہی کرتا رہا۔ جب اس سے بھی تنگ آ گیا تو میں نے آخر کار اس کی خواہش انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تک پہنچا دی۔ میں نے چودھری سردار صاحب مرحوم کی کتاب میں یہ سارے واقعات پڑھے تو میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور اب حالات 1971 سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم اچھے حالات میں اچھی قیادت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے سوچا اگر عامروں کی زندگی سے عبرتناک انجام نکال دیا جائے تو دنیا میں ان سے زیادہ آئیڈیل حالات کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ یحییٰ خان ایک شاندار حکمران تھا۔ اگر اس کی زندگی میں 1971 نہ آتا تو شاید وہ اب تک ملک پر حکمران ہوتا۔ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہوتا۔ ہمارے سیاستدان اسے اب تک 10 بار یونیفارم میں صدر منتخب کرا چکے ہوتے۔ میں نے سوچا ہم کیسے شاندار لوگ ہیں، ہم تاریخ تک سے سبق نہیں سیکھتے، ہم دیوار پر لکھی تحریریں تک نہیں پڑھتے۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔